السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتاح العربیہ حصہ اول کے پہلے سبق کی مشقیں چل رہی ہیں۔ مشق میں دو چیزیں تھی، ایک تو الف تھا اور ایک با۔ الف کے اندر یہ بات آئی تھی مندرجہ ذیل الفاظ پر حسب ضرورت ھذا ھذہ ذالک اور تلکا لگا کر جملے بنائیے۔ عربی کے الفاظ دیے گئے تھے، ان کا اردو میں ترجمہ کرنا تھا۔ اب اگلا حصہ جو ہے آخری، اس کے اندر ہے اردو کے الفاظ دیے گئے ہیں، ان کو عربی میں ان کا ترجمہ کرنا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کیا الفاظ ہیں اور انہیں کیسے استعمال کرنا ہے۔ یہ کھیل گاہ ہے، اس میں نیا لفظ آیا ہے کھیل گاہ۔ ملعبن کھیل گاہ، یہ کھیل گاہ ہے۔ ھذا ملعبن، وہ راستہ ہے۔ ذالک طریق، یہ ہسپتال ہے۔ ھذا مستشفی، یہ دواخانہ ہے۔ ھذہ صیدلیۃ، یہ رجسٹر ہے۔ ھذا سجل، دوسری طرف کی لائن میں ہے یہ تفریح گاہ ہے۔ ھذا منتزہ، وہ استاذ ہے۔ ذالک استاذ، وہ مطب ہے۔ ذالک مستوصف، وہ ڈاکٹرنی ہے۔ تلک طبیبۃ، وہ ڈرائیور ہے۔ ذالک سائق، تو یہ سارے تقریباً نئے الفاظ تھے۔ ہم نے اس میں ھذا ھذہ یہ لگانا تھا ہم کو، ذالک تلک یہ معلوم ہی تھا، اس نئے الفاظ تھے اور ان کا ہم نے ترجمہ کر دیا۔ ایک بات شاید آپ کے ذہنوں میں کھٹک رہی ہو، نہیں کھٹک رہی ہے تو کھٹکا دیتے ہیں کہ پہلے جو لفظ آیا تھا، مثلا پہلے سبق میں پہلا لفظ تھا، یا جتنے بھی اس سے پہلے الفاظ آئے سب میں ہم نے کہا تھا مثلا ھذا قلم، یہ ایک قلم ہے، اور اس کی وضاحت کی تھی کہ ھذا کا ترجمہ یہ ہے، اور قلم ایک قلم، اور اس کے اوپر جو تنوین ہے اس کا ترجمہ ہے ہوتا ہے، یعنی ایک لگایا تھا ہر جگہ، اور یہ باضابطہ بہت اچھی خاصی اس پر تقریر کر ڈالی تھی کہ ایک یا کوئی لگے گا۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کھیل گاہ ہے، اس میں ایک یا کوئی نہیں ہے، لیکن اس کا ترجمہ وہی ہو رہا ہے جس کا ہم نے عربی میں ایک یا کوئی کے ساتھ، یعنی عربی میں وہ لفظ تھا، اس کا ہم نے اردو میں ایک یا کوئی کے ساتھ ترجمہ کیا تھا، مثلا ذالک ورق تلک حقیبۃ۔ تو اب یہاں پر تو وہ چیز رہی نہیں، یہ کھیل گاہ ہے، مثلا ھذا ملعب، تو اس کا ایک سیدھا سا ترجمہ جو ہم نے اب تک سمجھا ہے اس کے مطابق تو ہونا چاہیے تھا، یہ ایک کھیل گاہ ہے۔ تو اصل میں بات یہ ہے، اس کو ہم تھوڑا سا دھیان دے لیں گے تو سمجھ میں آ جائے گی بات، کہ اصل ترجمہ تو اس کا وہی ہے، ایک یا کوئی کے ساتھ اس کا ترجمہ ہوگا، لیکن جب اس طرح کا جملہ بولنا ہو، یہ کھیل گاہ ہے، وہ راستہ ہے، بات چل رہی ہو، درمیان میں بات آ جائے، تو یہی استعمال ہے اس کا بھی، یہ ایک کھیل گاہ ہے اور یہ کھیل گاہ ہے، دونوں کا ترجمہ ایک ہی ہوگا۔ اور اس ایک کے فرق کی ایک اور وجہ بتاؤں میں آپ کو، کہ ایک اور کوئی کے پیچھے ہم کیوں اتنا پڑے تھے۔ اس کی ایک وجہ اصل میں یہ بھی ہے، ہم دھیان دیں کہ دیگر زبانوں سے عربی زبان کو کچھ خصوصیات ہیں، کچھ الگ انداز ہے عربی زبان کا، اس الگ انداز میں ایک کا ترجمہ کوئی کا ترجمہ بھی ہے۔ مثلا وہاں پر جو ایک کروایا گیا تھا اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ اردو میں ہمیں کہنا ہو ایک قلم،
تو اس کے لیے ایک لفظ لگانا پڑے گا، یا مثلا اس کو انگلش میں ہم بولیں 1 پین، 2 قلم، 2 لگانا پڑے گا اس کے ساتھ میں، اور پھر قلم ہوگا تو 2 پین، اس کا ترجمہ ہوگا 2 قلم۔ انگلش میں اس کو بولنا ہو تو 2 پین، 3 قلم، یہ لگانا پڑے گا، 2 قلم، 2 پین، 2 قلم، یعنی 1 2 یہ لگانا پڑے گا۔ اس کے بعد پھر 3 قلم تو 3 پین، تو ادھر 3 لگانا پڑا، ادھر 3 لگانا پڑا۔ لیکن عربی میں خاص بات یہ ہے کہ اگر کہنا ہو 1 قلم تو اس کے لیے قلم واحد، واحد کے معنی ہوتا ہے 1، تو اس کے لیے واحد کہنے کی ضرورت نہیں ہے، 1 قلم کے لیے صرف قلم کا لفظ کہہ دینا کافی ہو جاتا ہے۔ اچھا، ایسے ہی 2 کہنا ہو تو 2 کے لیے عربی میں ایک لفظ آتا ہے اسنان، لیکن ترجمہ کرتے وقت ہمیں اسنان قلم یا اس طریقے سے کچھ اور جو ہمارے ذہن میں ہو اس کی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قلمانی، قلمانی 2 قلم، قلمینی 2 قلم، جبکہ اردو میں 2 لگانا پڑا، 2 لگانا پڑا، لیکن عربی میں صرف آخر میں الف لام بڑھا دیا ہے، پھر یا نون بڑھا دیا اور ہو گیا قلمان، قلمین۔ ہاں، اب 3 کہنا ہو تو اس کے لیے پھر ہمیں لفظ لگانا پڑے گا، ثلاثۃ اقلام، ثلاثۃ اقلام، 3 قلم۔ تو ایک بات یہاں سے ہمیں سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ دیگر زبانوں میں تو صرف واحد اور جمع ہوتی ہے، 1 اور 1 سے زائد، لیکن عربی میں ایک خاص بات ہے کہ 1 2 اور پھر اس کے بعد 2 سے زائد۔ تو اس کا یہ فائدہ ہوا جو ہم نے 1 قلم، 2 قلم، 1 ورق، 1 چاک، 1 باغ، 1 بستہ، 1 لائبریری، یہ سب جو ترجمہ کرایا تھا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہمارے ذہن میں بات آ گئی کہ 1 کا ترجمہ کرنا اس کے لیے کوئی الگ سے لفظ نہیں آئے گا، بلکہ اسی کا نکرہ ہونا، یعنی اس پر تنوین کا ہونا، یہ چیز 1 کا ترجمہ کر دیتی ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ باتیں ہمیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی اور انشاءاللہ اور آگے ہم سمجھتے رہیں گے۔ اور ہاں، یہ الحمدللہ یہ آپ کی توجہ اور آپ کی دعاؤں سے پہلا سبق مکمل ہو گیا۔ کہنا یہ ہے کہ اس سبق میں سمجھنے میں اگر کوئی دقت ہو یا آپ مطلب سمجھے ہوئے ہیں لیکن اگر کوئی مفید مشورہ دینا چاہتے ہوں تو انشاءاللہ مشورہ قبول کیا جائے گا، آپ کمنٹ میں کمنٹ کر سکتے ہیں، کسی بھی اعتبار سے ہو، چاہے وہ مطلب عربی زبان کے تعلق سے ہو یا ویڈیو ایڈیٹنگ کے تعلق سے ہو، کوئی بھی مشورہ انشاءاللہ قابل قبول ہوگا تو قبول کیا جائے گا۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ کامنٹ ضرور کریں گے، انشاءاللہ کامنٹ سے ہم سیکھیں گے۔ تو اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔